الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بہت بڑی بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ نہیں فرما رہا کہ زنا مت کرو، اللہ فرما رہا ہے زنا کے قریب بھی مت بھٹکو۔ زنا بہت بڑی بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ اری بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم میں دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جہنمی لوگوں کے لیے آگ کو جلا کر ان کے لیے تیار رکھا گیا ہے۔ دنیا میں آگ کو جلانے کے لیے ہم لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے جہنمیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ایک معمولی سی چنگاری، معمولی سی موم بتی جو کینڈل ہوتی ہے، اس آگ کو ہم اپنی انگلی پر برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے کئی گنا بھینکر اور بھیانک ہوگی۔ ہم اس آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مرنے کے بعد دیکھ پاؤ گے کیا ہوگا؟ دیکھا جائے گا۔ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں ہمیں بھیجا نہیں جائے گا۔ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے جتنے بھی عمل کرنے کے سلسلے تھے وہ سارے کے سارے منقطع ہو جائیں گے۔ دنیا سے ہماری جو لائف ہے ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ بس ہمیں قبر کے اندر قیامت تک رہنا ہوگا، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کے سامنے حشر کے میدان میں مخاطب کرے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ کو تندرستی عطا کی تھی، توانائی عطا کی تھی، تو نے اس کو کن کاموں میں لگایا، اس کو کن کاموں میں استعمال کیا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ میں نے اس کو وہاں کے سینما ہال کے باہر ٹھہر کر ٹکٹ لگانے میں اپنی اس جوانی کو کھپایا، یا کسی عورت کے پیچھے اپنی جوانی کو تباہ اور برباد کیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھو کہ اگر ہمارا دل کسی حسینہ پر آ جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہم اس کے حسن و جمال کے دیوانے ہو جاتے ہیں، تو یہ بات بھی یاد رکھنا کہ وہ بھی جوان ہے، ہم بھی جوان ہیں، اس کا بھی خون گرم ہے، ہمارا بھی خون گرم ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے ہمارے جسم کا خون ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے جسم کا بھی خون ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے بھی کمر جھکے گی، ہماری بھی کمر جھکے گی، ہم بھی بڑھاپے کی دہلیز پہ آئیں گے، جوانی کی دہلیز سے وہ بھی بڑھاپے کی دہلیز پہ آئے گی، وہ بھی قبر کے اندر جائے گی، ہم بھی قبر کے اندر جائیں گے۔ تو پھر یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ چاہے کتنا بھی دولت مند کیوں نہ ہو، اس کے پاس کروڑوں اربوں خربوں روپیوں کی مالیت کیوں نہ ہو، اس کو موت آ کر رہے گی۔ موت تو متعین ہے، طے شدہ ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں موت آپ کو آ کر رہے گی میرے عزیزوں۔ تو میرے عزیزوں، شریعت میں قرآن کریم میں شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے، اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا جیسا بڑا گناہ کرتا ہے، تو اس کو سرے عام سارے لوگوں کے سامنے یہاں تک آدھا زمین میں دھسا کر اس وقت تک پتھر مارنے کا حکم ہے جب تک کہ اس کی روح جسم سے نہ نکل جائے۔ اور غیر شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے یا کوئی عورت زنا کرتی ہے، دونوں اگر زنا کرتے ہیں تو دونوں کو سرے عام سب کے سامنے 100 کوڑے لگانے کا قرآن کریم میں شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، جو بند کمروں میں عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ اسلامی فیصلہ نہیں ہے۔ اسلام کا فیصلہ، اسلام کا قانون سب کے سامنے ہوتا ہے، سب کے سامنے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جو عدالتوں میں لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ گنے چنے لوگ، منتخب کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سرے عام جب سارے لوگوں کے سامنے ان کو ان کی سزا کا، جرم کا ان کی سزا دی جائے گی، تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، امیر ہوں گے، غریب ہوں گے، تجربہ کار ہوں گے، غیر تجربہ کار ہوں گے، بچے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، ہر کسی کو سبق ملے گا کہ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنے والے کو دنیا میں بھی عزت نہیں ہے، آخرت میں مرنے کے بعد بھی اس کی کوئی عزت نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جب کوئی پولیس کسی انسان سے، کسی آدمی سے رشوت لیتا ہے تو کیسے لیتا ہے؟ دیکھیں نا کہ بالکل چھپ کر لیتا ہے،
کیونکہ وہ بری عمل ہے، وہ برا عمل ہے، اس لیے اس کو چھپ کر دیا جاتا ہے اور وہ کام چھپ کر کیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی چیز ہم خریدنے جاتے ہیں دکان میں تو اس کو خود سے گن کر اس کے بعد دکان والے کو دیتے ہیں، دکان والا گنتا ہے، اس کے بعد وہ رکھتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں؟ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو زنا ہے، زنا یہ برا عمل ہے، یہ چھپ کر کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس برے عمل کی نفرت بچوں کے دلوں میں بٹھلانے کے واسطے ان بچوں کے سامنے ان زنا کرنے والے لوگوں کو سزا دینی بالکل ضروری ہے، تاکہ ان کو بچپن سے ہی زنا سے نفرت ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ زنا جیسے بڑے گناہ سے نفرت ہو جائے۔ میرے عزیزو، اگر ہم سے یا آپ سے یا کسی بچے سے یا کسی بچی سے یا کسی میری ماں سے یا کسی میری بہن سے اگر زنا جیسا ایسا جرم ہو گیا ہے تو وہ اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ تم زمین اور آسمان کے بیچ جتنی خالی جگہ ہے اس خالی جگہ کو گناہ کر کر کے بھر دو، لیکن میرے سامنے آنسو کے 2 قطرے بہا کر مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہاری گناہ سارے کے سارے گناہ میں تمہاری معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بدعت بہت بڑی بہت بری چیز ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ آج کا ہمارا ماحول، اسلامی ماحول بہت ہی زیادہ شرک اور بدعات اور خرافات اور رسومات میں ملوث ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیوں، آپ لوگ طالب علم ہیں، کل کے خطیب ہیں، کل کے مقرر ہیں، کل کے داعی ہیں، کل کے سپاہی ہیں، تو ہمیں آج سے ایسی محنت کرنی ہے کہ کل کے دن ہم کسی منبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو سمجھائیں تو ان کو سمجھ میں آ سکے۔ ہم اگر ابھی اپنے اس بچپنے کو فضول اور بیکار کاموں میں ضائع کر دیں گے تو کل کے دن ہم کسی منبر پر بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کو دین کی بات بتلانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزو، آپ پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی قیمتی زندگی کو یہ بے حیائی اور بے شرمی والی کاموں میں ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، آج کا جو دور ہے بہت ہی خطرناک دور ہے۔ اس دور میں ہمیں احتیاط کرنا بالکل ضروری اور اہم ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک طالب علم کسی مسجد میں بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اپنے کل کے سبق کی تیاری کر رہے تھے، تو اسی دوران ایک بچی آتی ہے، نوجوان خوبصورت آتی ہے، اور وہ لڑکا بھی نوجوان تھا۔ وہ لڑکی آ کر کہتی ہے کہ اے طالب علم، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے آج رات تک صرف یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت دی جائے۔ طالب علم پہلے سوچا کہ یہ نوجوان لڑکی ہے، میں اس کو اگر یہاں پر ٹھہرنے کی پرمیشن اجازت دیتا ہوں تو میرے دل میں نہ جانے شیطان کیسے خیالات اور وسوسے پیدا کرے، اور نہ جانے اگر مجھے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو مجھ کو کل قیامت کے دن اس کی سزا دی جائے گی۔ اس خوف سے وہ